زیادہ ترم خاں نہ بنو، تمہارے جیسے ترم خاں بہت آئے مگر کچھ نہ کر پائے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو اس طرح کے ڈائلاگ مارتے سنا ہوگا۔ ہم میں سے اکثر نے اردو کا یہ مشہور محاورہ سن رکھا ہے، مگر شاید ہم یہ نہیں جانتے کہ ترم خان تھے کون اور ان کا کردار آخر کیسے لازوال ہو کر محاورے میں ڈھل گیا۔ اس محاورے کی کھوج ہمیں 1857 کی جنگ آزادی تک لے جاتی ہے، جہاں حیدرآباد دکن کا نواب، جو نظام دکن کہلاتا ہے، برطانیہ کا اتحادی بھی ہے۔ ان کی اپنی ریاست پر گرفت اتنی مضبوط ہے کہ کوئی بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن جب انگریز کے خلاف تحریک آزادی کے نعرے ہندوستان کے گلی کوچوں تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کی بازگشت نظام حیدرآباد کے در و دیوار تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ یہاں بیگم بازار کا ایک عام سپاہی تورے باز خان نہ صرف باغیوں کی قیادت کرتا ہے بلکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ 6000 مظاہرین کو لے کر حیدرآباد میں برٹش ریزیڈنسی پر حملہ کر دیتا ہے۔ جنگ آزادی کے شعلے جب میرٹھ سے حیدرآباد پہنچتے ہیں تو حیدرآباد کی مساجد، مندروں، گردواروں اور چرچوں کی دیوار پر اشتہارات سج جاتے ہیں، جن میں نہ صرف انگریز کے خلاف بغاوت کے حق میں نعرے درج ہیں بلکہ یہ مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ نظام بھی اس جنگ میں شریک ہو۔ حالانکہ نظام افضل دولہ اپنے رفقا سالار جنگ، عمرہ اور سرداروں کے ساتھ انگریزوں کی حمایت کا اعلان کر چکا تھا، مگر پھر بھی ریاست کے باشندوں نے اس جنگ میں ایک ایسی کہانی رقم کی جس نے انگریزوں کے ساتھ ساتھ نظام کی چولیں بھی ہلا کر رکھ دیں۔ جب جنگ آزادی کے شعلے 1857 میں بھڑک اٹھے تو نظام کی فوج میں انگریز افسروں کے خلاف بھی مزاحمت شروع ہو گئی۔ نظام کی فوج کے ایک دستے کو بغاوت کو چلنے کے لیے بلڈانا سے دلی جانے کا حکم ملا تو جمعدار چیدہ خان نے جانے سے انکار کر دیا۔ چیدہ خان قطعی طور پر اس بات پر رضامند نہ تھے کہ وہ اس بغاوت کو چلنے میں انگریز کا ساتھ دیں۔ چیدہ خان اپنے 15 دیگر ساتھیوں کے ساتھ حیدرآباد پہنچا تاکہ وہ نظام کو قائل کر سکے کہ اس جنگ میں شامل نہ ہو، لیکن جیسے ہی وہ حیدرآباد پہنچا اسے نظام کے وزیر میر تراب علی خان نے گرفتار کر کے انگریزوں کے نمائندے کے آگے پیش کر دیا۔ جب یہ خبر پھیلی تو انگریز کے خلاف عوام میں نفرت پھیل گئی۔ اس موقع پر تورے باز خان نے باغیوں کی قیادت سنبھال کر بیگم بازار میں، جہاں جمعدار چیدہ خان اور اس کے ساتھیوں کو قید کیا گیا تھا، اپنے 5000 ساتھیوں کے ساتھ حلہ بول دیا۔ مگر نظام کا وزیر میر تراب علی خان انگریز میجر کٹنتھر ڈیوڈسن کو پہلے ہی باغیوں کے حملے کی اطلاع دے چکا تھا، جس کی وجہ سے انگریزوں نے جوابی اقدامات کی تیاری کر لی تھی۔ تورے باز خان اور مولوی اللہ دین کے ساتھیوں نے انگریز ریزیڈنسی کی دیواریں گرا دیں اور دروازے کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی دو طرفہ لڑائی شروع ہو گئی، لیکن تورے خان اور ساتھیوں کے پاس انگریز کی تربیت یافتہ ملٹری کے مقابلے میں ہلکے ہتھیار تھے۔ بالآخر صبح کے 4 بجے تو باغی پسپا ہو گئے، لیکن انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ تورے باز خان اس نیت سے فرار ہوا کہ وہ زیادہ بڑی طاقت کے ساتھ پھر حملہ کرے گا۔ انگریز کو پھر سے خبر ملی کہ تورے باز خان نے ایک بار پھر انگریز ریزیڈنسی پر حملہ کرنے والا ہے۔ نظام کے فوجی جگہ جگہ پھیل گئے۔ آخرکار 24 جنوری کو توپران کے جنگل میں تلکدار مرزا قربان علی بے کی قیادت میں ایک فوجی دستے نے تورے باز خان کو ڈھونڈ کر مار دیا۔ اس کی لاش کو شہر میں لایا گیا اور انگریز ریزیڈنسی کے سامنے برہنہ کر کے درخت سے لٹکا دیا گیا۔ اس طرح تورے باز خان ولد رستم خان آف بیگم بازار کی کہانی کا اختتام ہو گیا، لیکن اپنے پیچھے شجاعت و بہادری کی وہ مثال چھوڑ گیا جو آج بھی محاورہ بن کر تاریخ کے ابواب پر زندہ ہے۔